یہ جو میں نے عرض کیا کہ املاک یعنی فاقے کے ڈر سے آپ بچہ دانی نکالیں تب بھی ناجائز ہے، آپ حمل کو روکیں تب بھی ناجائز ہے، آپ حمل کو ساکت کر دیں تب بھی ناجائز ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد آپ اس کو قتل کریں تب بھی ناجائز ہے۔ یعنی املاک کے ڈر سے، خوف یعنی فاقے کے ڈر سے کوئی بھی صورت اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال جو اکثر اوقات کیا جاتا ہے وہ حمل کے بارے میں ہے کہ آیا حمل کو گرانا درست ہے یا نہیں ہے، اور کب گرانا جائز ہے کب گرانا ناجائز ہے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ دیکھیں حمل گرانا اگر بغیر کسی عذر کے ہو پھر تو یہ ناجائز ہے، چاہے حمل ابھی ٹھہرا ہو یا حمل کو 4 مہینے گزر چکے ہوں۔ حمل کا گرانا بغیر کسی عذر کے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، فقہا نے اس کو منع لکھا ہے اگر بغیر کسی عذر کے ہو۔ لیکن اگر عذر پایا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں 4 مہینے سے پہلے کسی معتبر عذر کی وجہ سے حمل کو ساقط کیا جا سکتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے کوئی معتبر عذر ہو تو حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ عذر سے مراد یہ کہ جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی لڑکی سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھی وہ، تو اب وہ حمل ٹھہر گیا، اب وہ توبہ طیب ہو چکی ہے، اس نے پکی سچی توبہ کر لی، اب آگے بدنامی کا اندیشہ ہے کہ اگر حمل کو نہیں گرائیں گے تو آگے بدنامی کا اندیشہ ہے، اور پورے خاندان کے اندر جو ہے بدنامی ہوگی، تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ ایک عذر ہے، اور اس عذر کی بنیاد پر اگر 4 مہینے سے پہلے یعنی اس حمل کو 4 مہینے ابھی تک نہ ہوئے ہوں تو 4 مہینے سے پہلے اس حمل کو گرانا درست ہے۔ اسی طرح عورت کی صحت کمزور ہو اور وہ حمل کی طاقت نہ رکھتی ہو، اور ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ حمل اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں 4 مہینے سے پہلے اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب 4 مہینے مکمل ہو جائے اور اس حمل کے اندر جان پڑ جائے، تو اس جان پڑ جانے کے بعد پھر کسی بھی قسم کا عذر کیوں نہ ہو، سخت سے سخت عذر کیوں نہ ہو، یعنی ایسا عذر ہو کہ ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ اگر حمل کو نہیں گرائیں گے تو بچہ معذور پیدا ہوگا، یا عورت کی جان کو خطرہ ہو، اور ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ حمل کو گرانا لازم ہے، ورنہ بچہ جنتے وقت یا تو بچے کی جان چلی جائے گی یا ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد عذر کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، فقہا نے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی، اور 4 مہینے کے بعد حمل گرانا بالکل حرام و ناجائز ہے، اور یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے ایک دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہو جائے اور ماں کے پیٹ سے نکل آئے، تو جس طرح ماں کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد اس بچے کو مارنا یہ قتل ہے، اسی طرح جان پڑ جانے کے بعد یعنی حمل میں جان پڑ جانے کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے اگر پیٹ میں ہی اس بچے کو اس حمل کو گرائیں تو یہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اور قتل کا گناہ بہت سخت گناہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر سخت قسم کی وعید وارد ہوئی ہے۔ تو اس لیے 4 مہینے سے پہلے عذر کو دیکھ لیا جائے، اگر معتبر عذر ہو تو 4 مہینے سے پہلے اس کی گنجائش ہے، لیکن 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد پھر اس حمل کو گرانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ قتل کے زمرے میں آئے گا، چاہے عذر کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ پھر یہ جو حمل کو، ایک تو حمل ٹھہر جانے کے بعد کے یہ احکامات ہیں کہ اگر حمل ٹھہر جائے تو
اور واقعتاً کوئی عذر ہو تو آپ 4 مہینے سے پہلے گرا سکتے ہیں، 4 مہینے کے بعد نہیں گرا سکتے۔ تو حمل کو ایک تو یہ حمل ٹھہر جائے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ حمل ٹھہرے ہی نہ، یعنی حمل کو ابتدا ہی سے روک لیا جائے، تو اس کی تو فقہاء نے گنجائش لکھی ہے، یعنی اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے فی الحال اس حمل کو روکنا چاہتے ہوں، یعنی ہم بستری کے دوران ان کا یہ ارادہ ہو کہ حمل نہ ٹھہرے، تو اس کے لیے جو مختلف ذرائع آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں، کنڈوم ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ عزل کر سکتے ہیں، یعنی جب فارغ ہونے کا وقت آ جائے تو دونوں بالکل علیحدہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح رنگ وغیرہ رکھی جاتی ہے حمل کے ٹھہرنے سے بچنے کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض عورتیں حمل کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں ٹیکا لگاتی ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی طبی اعتبار سے اگر نقصان دہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی گنجائش ہے۔ طبی لحاظ سے چونکہ جو صورتیں نقصان دہ ہوں تو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض رات یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانا لڑکی کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی صحت پر اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انجیکشن نہ لگائیں بلکہ کنڈوم کا استعمال کر لیں، اور اگر کنڈوم کا استعمال بھی نہ کریں تو عزل کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عزل کی صورت، یہ حمل کو جو روکنا ہے، یہ فی الحال مطلب آپس میں باہمی رضامندی سے فی الحال اولاد نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، کہ فی الحال وہ جیسے مثال کے طور پر تازہ شادی ہو جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا انجوائے کریں، اور فی الحال ہم اولاد کو ڈیلے کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اس کی طرف چلے جائیں گے، بعد میں ہم اپنا مائنڈ بنا لیں گے، شروع میں مائنڈ نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس وجہ سے حمل کو روکنا کہ اگر خدا نخواستہ حمل ٹھہر جائے تو اور وہ بچہ دنیا میں آ جائے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ اگر یہ نیت ہو، اس نیت سے اگر حمل کو روکا جائے گا تو یہ بالکل حرام و ناجائز ہے۔ اس نیت سے حمل کو روکنا یا اس نیت سے بالکل عورت کے رحم سے بچہ دانی ہی نکال لینا، یا عورت کے اندر سے صلاحیت ہی ختم کر دینا، کہ اور نظریہ یہ ہو کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ کھائے گا کہاں سے، اگر اس نظریے کی بنیاد پر حمل گرانا، حمل کو روکنا، گرانا بھی ناجائز ہے، پھر خواہ 4 مہینے سے پہلے ہو یا 4 مہینے کے بعد ہو۔ 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اور 4 مہینے سے پہلے اگر عذر ہو تو عذر کی بنا پر اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ تو خلاف شرع ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے چلنے والے ہیں اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اولاد کو قتل کرنا یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ اسی طرح فاقے کے ڈر سے حمل کو گرانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح فاقے کے ڈر سے کہ کھائے گا پیے گا کہاں سے، اس نیت سے حمل کو روکنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ عورت کوئی ایسا آپریشن کروائے کہ جس سے بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہی سرے سے ختم ہو جائے، یہ خواہ اس نیت سے ہو کہ بچہ کھائے گا کہاں سے، اس وجہ سے بھی حرام و ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت نہ ہو، بس ویسے ہی کہ اب مثال کے طور پر آج کل چونکہ بہت زیادہ آپریشن کا رواج ہو چکا ہے، آپ تقریباً 100 میں سے 80-90% کیسز آپریشن کے آتے ہیں کہ آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا، اس کے بغیر بچے کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی ماں کو خطرہ ہے، تو اس وجہ سے پھر اکثر لوگ وہ غذائیں بھی نہیں رہی، تو اس وجہ سے پھر لوگ ڈرتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو آپریشن کرا دیں تاکہ بچہ کم سے کم صحیح سالم اس دنیا میں آ جائے، تو بہت زیادہ ڈرایا بھی جاتا ہے۔
تو اس وجہ سے اکثر لوگ آپریشن کراتے ہیں. جب پہلا آپریشن ہو گیا تو پھر عموماً آگے دوسرا, تیسرا اور چوتھا یا پانچواں یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پھر آپریشن سے ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 4 یا 5 بچے آپریشن سے ہو جائیں پھر آگے مزید بچوں سے ڈاکٹر حضرات منع کر دیتے ہیں. تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ اس میں بچہ دانی بالکل نہ نکالی جائے, یعنی ایسی یعنی بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے, یعنی بچہ جننے کی جو صلاحیت ہے وہی سرے سے بالکل ختم کر دے تو بالکل ناجائز ہے, اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ایسی صورت میں کہ پھر بچے کی جو لڑکی ہے یعنی ماں ہے اس کو خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں جو دیگر موانع حمل ہے یعنی حمل کو روکنے کے جو ذرائع ہیں جیسے کنڈوم ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں, انجیکشن کا اور رنگ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں, اسی طرح عزل کر سکتے ہیں, اس کی تو گنجائش ہے. لیکن بالکل بچہ دانی ہی نکال لی جائے اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ املاک یعنی فاقے کے ڈر سے آپ بچہ دانی نکالیں تب بھی ناجائز ہے, آپ حمل کو روکیں تب بھی ناجائز ہے, آپ حمل کو ساکت کر دیں تب بھی ناجائز ہے, اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد آپ اس کو قتل کریں تب بھی ناجائز ہے. یعنی املاک کے ڈر سے, خوف یعنی فاقے کے ڈر سے کوئی بھی صورت اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کی تمام صورتیں حرام و ناجائز ہیں, اس سے بچنا لازم ہے.